السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، بالکل سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور میچ جاری ہے تو تقریباً یہ 70 کے اوپر جو ہے وہ 2 آؤٹ ہیں، تو زیادہ امکان یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کنگز جو ہے یہ میچ جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں سیاسی میچ کی۔ سیاسی میچ کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ کا اور حکومت کا کل ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ ٹکراؤ وہ کیسے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم حکومت کی کوئی بات نہیں مانیں گے، گلگت بلتستان کے الیکشن ہم مسترد کر دیے ہیں اور دھاندلی سے ہوئے ہیں، اور ہم یہ نہیں مانتے، اور پی ڈی ایم جو ہے اپنا کوئی جلسہ منسوخ نہیں کرے گی، اور ہم اس کی کارروائی جاری رکھیں گے، ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم کریں گے جلسے۔ ہم حکومت کی یہ بات نہیں مانتے کرونا کے حوالے سے۔ پھر مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ایسے، اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ ہم جلد ملاقات کریں گے، اور گلگت بلتستان کے الیکشن دھاندلی کی پیداوار ہم نہیں مانتے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ مجھے جی پہلے 48 گھنٹے پہلے پتہ لگ چکا تھا کہ رزلٹ کیا ہے، لیکن اس حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ یہ حکومت ایسے ڈرامے کرتی ہے، ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا اور الیکشن ہونے دیے، اور وہ رزلٹ اسی طرح ہوا جو ہمارے ذہن میں تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ کیسا کرونا ہے جو صرف اپوزیشن کو کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور حکومتی لوگ اس سے بالکل محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا کل حکومت سے کیا کھڑاک ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ کل 18 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ نے جلسے کا 20 دن پہلے اناؤنس کیا تھا کہ وہ مانسیرہ میں جلسہ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے دوستو، مانسیرہ جو ہے وہ کیپٹن صفدر کا ضلع ہے، اور وہ کیپٹن صفدر اوان صاحب جو ہے وہ مانسیرہ کے رہنے والے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے جلسے کا سارا انتظام کیا ہے اور سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس وقت رات کے 11 بجے یہ ویڈیو بتا رہا ہوں، اور صبح جلسہ ہے، اور اب تک حکومت نے اجازت نہیں دی، اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے اجازت نہیں دینی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ہم جلسہ ہر صورت کریں گے، ہم کوئی پابندی قبول نہیں کریں گے۔ تو کل اس حساب سے اگر حکومت بھی ڈٹ جائے اور مسلم لیگ نون، یہ مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہے، یہ صرف مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں نے ہر صورت یہ جلسہ کرنا ہے، مجھے روک کے دیکھو، آپ مجھے نہیں روک سکتے، یہ جلسہ میں نے کرنا ہے۔ اور حکومت نے میں نے بتایا کہ ابھی تک اجازت نہیں دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جو ہے صبح ٹاکرا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جلسہ بھی منسوخ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ یہ جلسہ منسوخ نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے۔ اور اگر حکومت نے ضد کی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کا کافی زیادہ امکان ہے، کافی زیادہ امکان ہے۔ اور اس میں اگر حکومت نے مس ہینڈلنگ کی، کیونکہ دیکھیں نا، پرسوں تک تو حکومت خود جلسے کر رہی تھی، ان کو صرف اپوزیشن کے لیے آپ کہیں جی ایس او پیز پورا کریں، ویسے بھی آپ تو ویسے بدنیت ہیں، آپ نے جو پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا تھا وہ آپ نے اس کے اوپر بھی یہ ماسک نہ پہننے کا ایک پرچہ کیا ہوا ہے، اور آپ نے جو ملتان میں کیا تھا وہ شرم کی بات ہے آپ کے لیے کہ اتنا پرانا آپ نے وہ عبدالغفار ڈوگر پہ مقدمہ کیا، اور جو عدالت نے نہ صرف ان کی ضمانت لے لی، ان کا مقدمہ بھی ختم کر دیا۔ اتنے گندے مقدمے ہیں نیازی صاحب آپ کے،
और वो दिन दोस्तों आने वाला है कि जब फवाद चौधरी और ये लोग खुद अंदर से बोलेंगे कि हाँ यार, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, मरीम नवाज के ऊपर, नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर सियासी मुकदमे बनाए गए हैं। ये दिन आने वाला है, ये आप देखेंगे। तो अब ये अगर हुकूमत ज़बरदस्ती जलसा रोकती है तो समझ लो कि ये हुकूमत जो है इसके फिर दिन गिने जा चुके हैं होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये अगर ज़बरदस्ती रोकती है। ठीक है, हाँ, कोरोना पे पाबंदी कराएं। अभी तो स्कूल खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये किस तरह कह सकते हैं कि जी सुबह आप जलसा ना करें? ये किस तरह कह सकते हैं जी सुबह आप जलसा ना करें? ये तो फिर इसमें बदनीयती है, सीधी सीधी बात है, इसमें बदनीयती है। इसलिए मरीम नवाज साहबा सुबह जलसा करेंगी और ये जलसा होगा। ये किसी सूरत जलसा मुलतवी नहीं होगा, ये मरीम नवाज का जलसा है। और पीडीएम का मैंने आपको पहले कह दिया है कि उन्होंने, आसन इकबाल ने भी कह दिया है, मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया है कि हम सारे जलसे करेंगे। आज उनसे ये सवाल किया गया है कि जी आप जलसे कर रहे हैं तो ये बताएं कि आपको इससे जो है वो जलसों के बाद आप क्या करेंगे? तो आसन इकबाल ने कहा है कि आज हमने बड़े अहम फैसले किए हैं, लेकिन हम वो इस वक्त आपको बताने के पाबंद नहीं है या अखलाकी तौर पे नहीं बताते। ये जब हम आखिरी कील ताबूत में ठोंके जाएगी 13 दिसंबर को, उसके बाद बताएंगे कि अगला क्या लाए अमल है। और ये हमने तय कर दिया है कि इस हुकूमत को हम किसी सूरत जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। ये जाली हुकूमत है, ये कठपुतली की हुकूमत है, ये सिलेक्टेड है, ये नाअहल है, ये नालायक है, ये अनाड़ी है। इसको हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और कल मरीम नवाज साहब ने जो नारा लगाना है वो यही कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और सबसे पसंदीदा नारा कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में भी जहाँ पंजाबी नहीं समझी, ये पंजाबी का नारा है, पंजाबी नहीं समझी जाती, वहाँ भी ये सबसे ज़्यादा नारा लगा है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, समझिए, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। ये नारा इंशाल्लाह लगेगा। तो आपको इंशाल्लाह ताला वो अगली वीडियो में हम मज़ीद आपसे गपशप लगाएंगे। तो फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है कि जो कराची किंग्स है वो जीत रही है। पहले वो 70 रन थे, अभी ये वीडियो ख़त्म होने लगी है तो अब वो 80 और उनके 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट हैं। और इसलिए ये मैच जो है लग रहा है कि कराची किंग्स जीत जाएगी, जबकि मैं लाहौर कलंदर के साथ था। जो जीते वो सिकंदर, और जो भी जीतेगा वो पाकिस्तान की जीत होगी। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद।